میں آپ کو ایک ایسی قوم کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے خدا کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ وہ قوم جس کے گناہ آسمانوں تک پھیل گئے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ قوم لوط کی کہانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا کی اور ایک بستی میں بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائیں۔ یہ شہر سرسبز، شاداب اور خوشحال تھا۔ کھیت پھلے پھولے، باغات پھل لگے اور بازار متحرک تھے، لیکن اندر سے یہ کمیونٹی تباہ ہو چکی تھی۔ یہ لوگ دنیا میں سب سے پہلے ایسے شرمناک جرم کے مرتکب ہوئے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ زنا کیا، بے حیائی عام تھی۔ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور محفلوں میں شرارتیں کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، تم ایسا جرم کرتے ہو جو تم سے پہلے روئے زمین پر کسی قوم نے نہیں کیا۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ تمہاری انتہائی گمراہی ہے۔ لیکن لوگ ہنسے اور تمسخر کرتے ہوئے کہنے لگے، آنے سے انکار کر دیا۔ رات کو حضرت لوط علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب صرف تیرا انصاف باقی ہے۔ ایک دن فرشتے تیل گئے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ شخص پاکیزگی کا خواہاں ہے، اسے نکال دو۔ دن رات حضرت لوط کبھی نرمی اور کبھی سختی سے سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں نے بعضاً خوبصورت جوانوں کی شکل میں نمودار ہوئے۔ سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی انہیں بیٹے سے نوازے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں لوط کی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے کہ اسے اکھاڑ پھینکیں۔ جب وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے تو حضرت لوط پریشان ہو گئے۔ اے مہمانوں، یہ برادری بدکار ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور بے شک بستی کے لوگ جمع ہو گئے، دروازہ توڑ کر شور مچاتے رہے۔ لوط، اس مہمان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم پاکیزگی چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، یہ جائز ہے، لیکن وہ باز نہ آئیں۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ڈرو نہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت لوط چلے گئے، اس کے ساتھ چند مومنین بھی تھے، لیکن اس کی بیوی نہ مانی، وہ پیچھے رہ گیا۔ صبح ہو چکی تھی، گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، زمین کانپنے لگی۔ اچانک ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی، بستی کے محلات اور گھر لرزنے لگے، پھر زمین الٹ گئی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، آسمان سے بڑے بڑے پتھر برسنے لگے، ہر طرف چیخ و پکار، شور، دھماکے اور تباہی تھی۔ چند لمحوں میں پوری بستی کا صفایا ہو گیا، صرف کھنڈرات رہ گئے۔ حضرت لوط اور ان کے پیروکار محفوظ رہے، لیکن العود کے لوگ اپنے گناہوں کے لیے ایک لفظ بن گئے، ہمیشہ کے لیے ان کی بدحالی کی مثال۔ آج بھی بحر مردار کے لوگ زندہ ہیں، ساحل پر ایسی زمین ہے جہاں کوئی جانور، پرندہ یا مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف العود کی کمیونٹی کی نہیں ہے، یہ ہر اس کمیونٹی کی کہانی ہے جو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر گناہوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ جب گناہ بڑھ جائیں، جب بدکاری عام ہو جائے، جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت پر ترجیح دیتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں گزارو، کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ جو پچھلی امتوں سے سبق سیکھتے ہیں۔